يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہے کہ ہم ان اجتماعات میں قرآن مجید کی مکی صورتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بغیر کسی تفسیری مباحث میں گئے اور زیادہ گہرائی میں اترے۔ جو سرفیس پر نصیحت ہے قرآن مجید میں، وہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سورۃ تکویر سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ عبس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جب تصور کریں گے کہ اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبے کے اعتبار سے آسمان پر پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ قرآن مجید کے تراجم میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بہت بوڑھے شیخ الحدیث تھے، جامعہ اشرفیہ میں وہ بہت عرصہ تک حدیث پڑھاتے رہے۔ تو جب میں BDS میں پڑھتا تھا تو عام طور پر نمازوں کا معاملہ جو ہے وہ نیلا گنبد مسجد میں ہوتا تھا، اور نیلا گنبد مسجد میں خطیب تھے مولانا علی اصغر صاحب۔ ان سے ہم نے عربی بھی پڑھی اور ان کے خطبات جمعہ اور دروس قرآن سے بھی استفادہ کا موقع ملتا رہا۔ بڑے درویش آدمی تھے، بعد میں وہ بادشاہ مسجد کے خطیب ہو کر ریٹائر ہوئے۔ اس وقت وہ ڈسٹرکٹ خطیب تھے۔ تو انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ ہم نے ان سے، مولانا رسول خان ان کا نام تھا، بزرگ جو تھے، کہتے ہم نے ان سے پوچھا کہ جی یہ قل کا ترجمہ شاہ عبد القادر صاحب کرتے ہیں، تو کہہ۔ مولانا اشرف تھانوی صاحب کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، زیادہ اپروپریٹ ترجمہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہے۔ مولوی اشرف تھانوی کو نہیں چاہیے کہ بیچ میں ادب و احترام لے کر آ جائے۔
یعنی اگر میرے والد مرحوم بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہہ کے بلانا شروع کر دیتے تو میرے لیے تو سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی وہ جب مجھے نام لے کر عبدالسمیع کہہ کے بلاتے تھے اس کا اپنا مزہ ہے، اور وہ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے تو اس میں میرے لیے شرمندگی ہوتی، کوئی میرے لیے مزے کی چیز نہ ہوتی. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کیا پسند ہوگا؟ تو کہہ کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، اور رب جیسے مالک آقا بندے کو بلاتا ہے، غلام کو بلاتا ہے، وہ اس کے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے. اسی طرح قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ٹوکتا ہے. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ ذہین ترین انسان تھے، اور آپ کو جو اسائنمنٹ دی گئی تھی کہ ربا کا فکبر، اپنے رب کو بڑا کیجئے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو زمین پر قائم اور نافذ کیجئے. آپ بجا طور پر سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، اور اس میں جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً قبائل کے سرداروں کو گھاس ڈالنے کا سوچا بعد میں ہے، تو ٹوک اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے. مثال کے طور پر اس کی بڑی ٹپیکل مثال ہے کہ مکے میں ایک کردار تھا ولید بن مغیرہ. یہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا شمار ہوتا تھا، اس کی ساری جائیداد کا مالک تھا. اس کے آگے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سوچتا ہوں تو سلام پیش کرنے کو جی چاہتا ہے صحابہ کرام کو کہ قرآن مجید نے 2-3 مرتبہ اس کو کنڈیم کیا ہے ولید بن مغیرہ کو. کھاتا پیتا آدمی تھا چونکہ، اور پنجابی کا محاورہ جنہاں دے گھر دانے ان دے کملے بھی سیانے، اور کھاتے پیتے آدمی کے پاس وقت ہوتا ہے. ایک غریب آدمی جو صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، خواہ وہ دفتر میں کام کر رہا ہے یا کسی کنسٹرکشن کی سائٹ پہ کام کر رہا ہے، بہرحال محنت ہی ہے نا، تو تھک ہار پر جا کے سو جاتا ہے، اس میں کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کوئی مطالعہ کرے. یہ چونکہ کھاتا پیتا آدمی تھا، لہٰذا عربی لٹریچر، عربی ادب کے ساتھ اس کو بڑی دلچسپی تھی، اور قرآن مجید کی جو ادبی حیثیت ہے، لنگوسٹک حیثیت ہے، اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا تھا. اور چھپ چھپ کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں جب آپ فرماتے تھے تو آ کے سنتا تھا، اور بہانے سے بعد میں ملاقات بھی کرتا تھا کہ یہ نہ معلوم ہو کہ میں قرآن شریف سننے کے لیے آیا ہوں، اور شو کرتا تھا کہ میں آپ کا بڑا ہمدرد ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کچھ پیچ اپ ہو جائے، لیکن یہ آپ کی ریجیڈیٹی جو ہے یہ مجھے کچھ کرنے نہیں دیتی. ریجیڈیٹی کیا تھی؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ ہم تو مغرب کی نماز میں باقاعدہ ایمپلیفائر پر، لاؤڈ سپیکر پر تبت یدا ابی لہب وتب اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے جب ابو لہب مکے کی گلیوں میں زندہ چلتا پھرتا موجود تھا، جب وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ لہب پڑھتے ہوں گے تو زلزلہ نہیں آتا ہوگا مکے میں؟ اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ آپ جو ایسی کنڈمنیشن والی آیات ہیں یہ نہ پڑھا کریں. اسی کا وہ قول ہے غالباً کہ ایت بقرآن غیر ھذا او بدلو، یا تو کوئی اور قرآن لے آؤ اس کی بجائے، یا اس میں امینڈمنٹ کر لو، یہ بڑا ریجٹ ہے. اب اس پر سورۃ کہف کے اندر فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ نبی قناعت کرو انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں، غریب مسکین، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم اپنی نظریں ان سے نہ پھیرو. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ بھی دنیا کی زیب و زینت سے متاثر ہو گئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہے. وکان امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو یہ ایک کردار تھا مکے کے سردار
ان کی کوشش کیا ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح قائل کریں، اور بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بجا طور پر سمجھتے تھے، یہ بات میں ایکسپلین کروں گا، کہ جب تک قبائل کے سردار میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ اچیو نہیں کر سکتا۔ ہوا تو یہی، لیکن سلیکشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ مکے کے سرداری قائل ہو جائیں گے اور میرے دست و بازو بنیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، لیکن وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار منع کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہرحال سردار ہی رکھے تھے، لیکن یہاں کے نہیں، مدینے کے دو سنز آف دی سوائل قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خزرج کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں ہی ایمان لے آئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تھے تو سردار ہی۔ اب مکی زندگی میں یعنی آپ کسی سردار کو لفٹ کرانے کا سوچتے تھے تو منع کر دیا جاتا تھا۔ ہوا کیا کہ ایک سردار ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل کے آ گیا، آپ اس سے محو گفتگو تھے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ منہ میں لڈو پھوٹتے ہیں، وہ ہو گیا کام، تو آپ نے اس موقع کو مبارک سمجھا اور بڑی توجہ سے آپ اس کے ساتھ محو گفتگو ہوئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کو نظر نہیں آیا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اہم آدمی ہے یا عام صحابہ میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی آپ سے کوئی محو گفتگو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، ہم گھر میں ہوتے ہیں، کوئی خاص مہمان آتا ہے، کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہوتی ہے، کوئی اہم آفیشیل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کا بیٹا یا آپ کا پوتا یا نواسا، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ آج میرا باپ جو ہے، میرا دادا یا میرا نانا جو ہے، وہ میرے ساتھ نہیں کھیل رہا، میرے ساتھ گپ شپ نہیں لگا رہا، یہ کون آدمی ہے جو آگے بیٹھ گیا ہے؟ اور کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ وہ پہلے لے کے آتا ہے اپنا اسکول کا کارڈ لے کے آتا ہے، دیکھیے جی آج یہ میں اتنے سٹار لے کے آیا ہوں، یہ دیکھیں مجھے کاپی میں گڈ ملا ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر روز دیکھتے تھے، آج آپ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اب ہاں شاباش شاباش، جاؤ جاؤ۔ اور پھر جب بار بار تنگ کرتا ہے تو آپ اٹھ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کی ماں کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، پکڑو اس کو، کام نہیں کرنے دے رہا مجھے۔ نوٹ کیجئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، نہ ڈانٹا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بڑی ٹھہر جاؤ ذرا میں اہم بات کر رہا ہوں، صرف بس ناگواری چہرے پر ظاہر ہوئی، آپ کے چہرے پر تیری ایسے کر کے، اور آپ نے توجہ نہیں کی عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف، اس پر یہ صورت نازل ہو رہی۔ تو یہ ہوتا ہے نا گھر میں کہ پوتے کے سامنے سم ٹائم اس کا دادا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو یعنی بچے کے باپ کو ڈانٹتا ہے تو بچہ بڑا ایمبیرس ہوتا ہے اس لیے کہ ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اس کے باپ کو، لیکن دادا کے لیے تو اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ صورت پڑھتے ہوئے بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ان کا رب ان سے مخاطب ہے، لیکن بہرحال ہمیں عجیب لگتا ہے، اس کے باوجود بہرحال قرآن شریف تو ہم نے پڑھنا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں ایک تھوڑی سی امبیرسمنٹ ضرور ہوتی ہے ایسی آیات پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ کے کلام پر ناگواری ہونی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اس رشتے کی وجہ سے جو ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو ہمیں ایک عجیب سا لگتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا عبسا وتولی، اس نے تیوری چڑھائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولی، اور عبداللہ ابن ام مکتوم سے منہ پھیر لیا، اس کی بات نہیں سنی اور متوجہ رہے اسی سردار کی طرف۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک اندھا آیا، وما یدریک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور تم کیا سمجھو، لعلہ یزکا، شاید وہ اپنی اصلاح کرتا، اپنا تزکیہ کرتا،
جن لوگوں کو عربی زبان سے دلچسپی ہے، اصل میں یتزکا ہے، جیسے مدثر جو ہے یہ متدثر ہے، مزمل جو ہے یہ متزمل ہے، یہ باب افتعال میں تا جو ہے وہ حرف سے بدلتی ہے، حرف تا سے بدلتا ہے، یہ عام کام ہے عربی زبان میں۔ لعلہ یزکا، شاید کہ وہ اپنا تزکیہ کرتا، اپنی اصلاح کرتا آپ کے پاس آ کے، او یذکرو، یہ بھی وہی یتذکرو ہے، او یذکرو، یا نصیحت حاصل کرتا، فتنفعہ الذکرہ، اور نصیحت اس کو فائدہ بھی دیتی۔ اب یہ بات ختم ہوئی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، آپ توجہ دیتے تو شاید وہ نصیحت حاصل کرتا، شاید وہ اپنے آپ کو پاک کرتا، اپنی اصلاح کرتا۔ اب دوسری طرف اما من استغنا، جو بے پرواہی برتتا ہے، تمہیں لفٹ نہیں کرا رہا، استغنا یہی ہوتی ہے نا، بے پرواہی برتنا، میں سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ اما من استغنا، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا، آپ کو لفٹ نہیں کراتا، آپ کو اہمیت نہیں دیتا، فانت لہ تصدی، اور آپ کو اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وما علیک الا یزکا، اور اگر وہ تزکیہ نہیں کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا، تو اس کی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما علیک، اور آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ یزکا، کہ وہ اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا۔ پھر واپس ادھر وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آپ کے پاس آیا ہے دوڑتا ہوا ذوق شوق کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اور آپ اس سے بے پرواہی برت رہے، اس کو توجہ نہیں دے رہے، اس کی طرف رخ نہیں کر رہے۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، اصولی بات کہہ دی، نہیں، یہ قرآن، یہ دین تو صرف ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ تو ہو گیا ایک واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی انسٹرکشن دیتا ہے، وہی انسٹرکشن پھر ہماری طرف منتقل ہوتی ہیں۔ تو ایک جنرل بات ہو گئی، وہ جنرل بات یہ ہے کہ یعنی وہ جو امپورٹنٹ پیپل بدلتے رہتے ہیں۔ قبائلی معاشرے میں جو سرداران قبائل یا خاندانوں کے سربراہ ہوتے تھے، وہ امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے، اور ذہن میں آتا ہے کہ اچھا یہ امپورٹنٹ آدمی ہے، اس کو اہمیت دی جائے تو فائدہ ہوگا۔ اب کیا ہے، دنیاوی عہدوں والے، پیسے والے اور انٹلیکچوئلس، یعنی انسان کے ذہن میں آتا ہے نا کہ اگر پڑھے لکھے لوگ، انٹلیکچوئلز قائل ہو جائیں تو شاید اس سے انقلاب آ جائے گا، اس سے تبدیلی آئے گی۔ لیکن یہ آیات کیا بتا رہی ہیں، پورا قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ فذکر بالقرآن، دیکھیے سامنے لکھی ہوئی آیت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کرو قرآن مجید کے ذریعے سے اس کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ جو ڈھیٹ ہے، جو ڈرتا نہیں، اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید کے بڑے اہم مضامین میں سے ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں سے انباء الرسل پڑھیں، رسولوں کے واقعات جو قرآن مجید نے بار بار نقل کیے ہیں، خاص طور پر یہ 6 پیغمبر جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام، ان 5 کا بار بار ذکر ہے۔ خاص طور پر جب یہ جو صورتیں جن میں ان رسولوں کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، وہ بھی اب سب کو یاد ہونی چاہیے، کم سے کم جو لوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورت آراف، اس میں ایک رکوع حضرت نوح کے لیے، حضرت ہود کے لیے، حضرت صالح کے لیے، حضرت لوط کے لیے، اور پھر کچھ ایک رکوع سے کم، کہیں کہ ایک رکوع سے زیادہ حضرت شعیب کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر تفصیلی ذکر، کوئی 8-10 رکوعوں پر مشتمل ذکر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک ڈیفرنٹ پیغمبر ہیں، ان کو بھیجا ہی فرعون کی طرف تھا اللہ تعالیٰ نے۔ باقی سب کے سب انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، اور ہم نے ہود کو بھیجا قوم عاد کی طرف، اور ہم نے صالح کو بھیجا قوم سمود کی طرف۔
اسی طرح لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یہ اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ لہٰذا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اپنی اپوائنٹمنٹ کے مطابق سیدھے فرعون کے دربار میں گئے ہیں، باقی سب پیغمبر کیا ہے، یہ آپ سورۃ اعراف میں پڑھیں گے، سورۃ اعراف میں، پھر سورہ ہود میں، اور اس کے بعد پھر سورۃ شعراء میں۔ یہ 3 صورتیں یاد رکھیے گا کہ ان میں نام بنام ان کا ذکر ہے، اور ہر پیغمبر کے لیے کچھ آیات مختص ہیں۔ اچھا، یہ سب کے سب پیغمبر جو ہیں اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی، امانت دار، امین پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمے ہے۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، ان تینوں کی دعوت اسی پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت میں پہلے تو یہی ہے، عقیدے کی دعوت، اور اس کے بعد پھر اس قوم میں جو خاص برائی تھی جس میں وہ ملوث تھی، پھر اس سے انہوں نے اس کو منع کیا۔ یعنی اب پیغمبروں نے جو معاشرتی مسائل تھے ان کو بھی ایڈریس کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے۔ مدین 2 تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، انہوں نے وہاں پر ہب بنا لیا تھا، اپنی دکانیں بنا لی تھیں، وہاں پر وہ من مانی کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی دعوت تو وہی دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اور اس کے بعد پھر انہیں روکا اس سے، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور ڈاکے نہ ڈالو۔ اب ہر پیغمبر نے جب قوم کو خطاب کیا تو اعتراض داغا ملأ الذین کفروا نے، کافروں کے سرداروں نے، کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ تم سفیہ ہو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، معاذ اللہ۔ یہ سب باتیں نبیوں سے کہی گئی ہیں، ہر نبی کو پاگل ضرور کہا گیا ہے، اور آج بھی جب ہم میدان میں آئیں گے دین کی دعوت دینے کے لیے تو ہمیں بھی پاگل کہا جائے گا، مت مارینا دی، یہ دیوانے ہیں۔ تو یہ بڑا مبارک لفظ ہے ہمارے لیے اگر ہمیں کہا جائے، لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کہ ایسی بات جس سے ہم لوگ ہمیں پاگل سمجھے وہ نہیں کرنی۔ لیکن پیغمبر جب جواب دیتا ہے ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کا، ان کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا، تو یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں دیتا، یہ بڑی خاص بات ہے، اے سرداروں کہہ کر نہیں دیتا، یا قومیں کہہ کر دیتا ہے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو سورۃ اعراف میں، یہ بڑا دلچسپ حصہ ہے سورۃ اعراف کا۔ آیت نمبر 59 سے شروع ہوتا ہے پیغمبروں کا یہ تذکرہ۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیج دیا نوح کو ان کی قوم کی طرف علیہ السلام۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قال الملأ من قومہ، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں بھٹکا ہوا پاتے ہیں، صریحاً بھٹکا ہوا پاتے ہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 65 سے حضرت ہود کا ذکر شروع ہوتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بریکٹ ہے اس کے ساتھ، ارسلنا کے ساتھ، اور ہم نے ہود کو بھیجا ان کے بھائیوں قوم عاد کی طرف۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی یہی کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، میرے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو،
قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، ہمیں تو تم پاگل لگتے ہو، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا گمان ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ، اب حضرت ہود علیہ السلام بھی سرداروں کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب قوم کی طرف منہ کر کے دیتے ہیں، سرداروں کی طرف منہ کر کے نہیں دیتے۔ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں پاگل نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ تو یعنی پیغمبر ہمیشہ قوم کو ایڈریس کرتا رہا، اعتراضات سرداران کرتے رہے، اور قوم کے سرداروں کے اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب بھی پیغمبر قوم کی طرف منہ کرتے رہے، یا ملأ الذین کفروا، یا ایھا الملأ کہہ کر نہیں، یا سرداروں کہہ کر نہیں۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے نا۔ تو دین کی دعوت جو ہے یہ عام ہے، راستہ اللہ تعالیٰ خود نکالے گا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا، ہاشم کے بیٹے، ہاشم کے جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا، لالے کے مانے کے، قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے آگے خاندان ہے لالے کے مانے کے کالے کے، اسی طرح قبیلہ قریش ہے، اس کے آگے خاندان ہے بنو ہاشم، ہاشم کے۔ تو بنو ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تھا جب تک ابو طالب زندہ رہا۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو کام اللہ تعالیٰ نے اس سے لینا تھا وہ لے لیا، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ورسٹ کنڈیشن میں لے کے جانا تھا۔ وہ کیا تھی کہ ابو لہب نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ آپ طائف تشریف لے گئے، طائف میں نہیں بنا کچھ، واپس آئے مکہ مکرمہ، اس لیے کہ آپ دعوت کے لیے تو نہیں گئے تھے، دعوت کے لیے گئے ہوتے تو اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، پھر اگلی بستی میں جاتے، واپس مکہ آ گئے، اور ایک مشرک کی بنا لے کر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ لیکن طائف سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ فریاد آئی اللہ کے حضور، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جس پہ دل میں کوئی رحم نہیں ہے، اور تو نے ان کو مجھ پر اختیار دے دیا ہے۔ لیکن یہ عبدالسمیع کی فریاد نہیں تھی، اللہ کے آخری پیغمبر کی فریاد تھی۔ لہذا ساتھ ہی کہا اِن لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ 10 نبوی میں واقعہ پیش آ رہا ہے، 11 نبوی میں، اور پھر اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے بلا کر کہ میں تیرے ساتھ ہوں، یو نیڈ نن ایلس۔ 27 رجب کو معراج ہوئی، معراج کا رجب کا تو اینڈ ہے، اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے۔ اسی سال 11 نبوی میں حج کے اندر مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کے سامنے دعوت رکھی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نوٹ ایکسچینج کیے، یہ تو وہی لگتے ہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں، آؤ ان سے پہلے ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان لے آئے۔ اگلے سال 12 افراد آئے، آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں کوئی معلم دے دیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں قرآن پڑھاتا رہے، اور بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور انہیں ان کے ساتھ مدینے بھیج دیا۔ 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں، پھر الفاظ دہرا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیسے پڑھایا، پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا ان کو قرآن مجید، یا شاید قرآن مجید انجیکٹ کیا تھا ان کے خون میں۔ قرآن جب ان کے خون میں انجیکٹ ہوا تو شیر بن گئے، اور عرب کے سب سے بڑے سورماؤں کے منہ میں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا۔ اور اگلے سال آئے، جیسے میں عرض کیا کہ سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ دونوں قبیلوں کے سردار ایمان لے آئے، سرکردہ افراد دونوں قبیلوں کے ایمان لے آئے اکثر، اور اگلے سال آئے تو پیشکش لے کے آئے، اللہ کے رسول آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہوا تو وہی، لیکن یہ صورت یہ کب کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا کہ ستاروں کو لفٹ نہیں کرانی،
عام دعوت دو قوم کو. لیکن ایک سردار چل کر آ گیا تو شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے ہوں گے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے راستہ کھول دیا ہے میرے لیے، اور وہاں یہ واقعہ پیش آیا. اس پر کنکلوڈ کہاں کیا؟ کلا انہا تذکرہ. نہیں، یہ تو بس نصیحت ہے، ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے. اور یہ نصیحت قرآن مجید یہ کہاں سے آیا ہے؟ فی صحف مکرمہ، یہ بڑے باعزت صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اصل میں سرٹیفائیڈ کاپی ہے اس اصل قرآن کی جو لوح محفوظ میں ہے. اور اس کے قریب تو عام فرشتہ بھی نہیں جا سکتا، صرف بڑے عزت والے فرشتے جو ہیں وہ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں اور اس کے قریب جا سکتے ہیں. اس کا ذکر فی صحف مکرمۃ، بہت ہی باعزت اوراق کے اندر، صحیفوں کے اندر وہ لکھا ہوا ہے. مرفوعۃ مطہرۃ، جو بہت اونچے مقام پر رکھے ہوئے ہیں اور نہایت صاف ستھرے ہیں. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لکھے گئے ہیں کرام بررہ، جو بڑے درجے والے اور بہت نیک ہیں. بر کہتے ہیں نا نیکی کو، تو کرام عزت والے، کریم کہتے ہیں نا باعزت کو. کرام بررہ، جو بڑے عزت والے اور بڑے نیک ہیں. قتل الانسان ما اکفرہ، قتل یہ پیسو وائس ہے، قتل کیا جائے. ہمارے محاورے میں اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ مرے، ہے نا، ہم کہتے ہیں مرے. قتل الانسان، انسان اور مرے، ما اکفرہ، کتنا نا شکرہ ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مرے کتنا نا شکرہ ہے. من ای شیء، غور تو کرے، آکڑ کیڑی گل دی اینو، تکبر کس بات کا اس کو، سمجھتا کیا آپ نے آپ کو. من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا جس کا ذکر کرنا بھی باعجوب لگتا ہے. محسوس ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں مسجد میں بیٹھ کر وہ لفظ بھی بولنا چاہیے کہ نہیں، میں نے بولنا چاہیے. دیکھیں بھارت قرآن مجید تو اس کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک گن تو آتی ہے نا اس سے. غور تو کرے، من ای شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفہ، گندے پانی کی بوند سے. خلقہ فقدرہ، پھر اسی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا. ثم السبیل یسرہ، اور پھر اس کو آسان راہ دکھائی. ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کراتا ہے. اس کو قبر دی یا دے گا. ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہے گا اس کو نکال کھڑا کرے گا قبر میں سے. کلا لما یقضی ما امرہ، ہرگز نہیں، پورا نہیں کیا انسان نے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے. وہی جو پہلے بات کریں، ما اکفرہ، کتنا نا شکرہ ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ ذرا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھے. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اور ہم نے اس پر اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا، یعنی بارش، ہم نے اس پر بارش برسائی. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اور پھر ہم نے زمین کو چیر پھاڑ دیا. زمین بند ہوتی ہے نا تو زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے پودا نمودار ہوتا ہے. اب ڈسکرپشن دیکھیے کیا خوبصورت ہے کہ ثم شققنا الارض شقا، اور ہم نے واقعی زمین کو پھاڑ دیا، چیر پھاڑ دیا. فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، دانے اگائے. وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری اگائی. وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجوریں اگائیں. وحدائق غلبا، اور گھنے باغ بنائے. یعنی وہی پانی آسمان سے آتا ہے، زمین میں جذب ہوتا ہے تو اس میں سے طرح طرح کے پودے نکلتے ہیں. گھنے باغ بھی ہیں،
ترکاری بھی ہے، اناج بھی ہے، اور طرح طرح کے پھل بھی ہیں۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے بھی اگائے اور گھاس بھی اگائی۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے برتنے کو اور تمہارے چوپایوں کے برتنے کو۔ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے؟ ایک چونٹی کو بھی روزی پہنچاتا ہے، مچھر کو بھی پہنچاتا ہے، ہاتھی کو بھی پہنچاتا ہے، شیر کو بھی پہنچاتا ہے۔ یہ انسان پھردلا ہے، کیلکولیشنز کرنے پہ آ جاتا ہے کہ ہو اتنی آبادی ہے اور اگر اتنی ہو جائے گی تو وہ کہاں سے کھائیں گے۔ جو مالک ان کو اس دنیا میں لائے گا اس نے پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً یہ سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ روزانہ کتنی خوراک کھاتا ہے، اور جنگل میں کتنے شیر ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں مرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لیے خوراک کا بندوبست کر رکھا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے برتنے کو، تمہارے کھانے کو، اور تمہارے چوپایوں کے کھانے کو۔ اب آیا اگلا پھر رخ، یہ ساری باتیں کر کے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں بات کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم سطحی طور پر سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، توحید بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے، لیکن اب غور سے پڑھیں گے تو تان جا کے آخرت پہ ٹوٹے گی۔ مثلا سورۃ القیامہ میں کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا انسان ایک منی کی بوند نہیں تھا جو ٹپکائی گئی، ثم کان علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنا، فخلق فسوی، اللہ تعالیٰ نے بنایا اور سنوارا، فجعل منہ الزوجین، اور اسی ایک بوند سے جوڑے پیدا کیے، مرد بھی اور عورتیں بھی، خلق منہ الزوجین، اس میں سے جوڑے پیدا کیے، الذکر والانثی، مرد اور عورت، اور انکلوڈ کیا جس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ ایک قطرے سے وہ پورا انسان بنا سکتا ہے، پورا جانور بنا سکتا ہے۔ ہاتھی بھی تو اسی قطرے سے بنتا ہے نا، شیر بھی اسی سے بنتا ہے، مینڈا بھی اسی سے بنتا ہے، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں۔ اور پھر ان میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میل بھی پیدا کرتا ہے، فیمیل بھی پیدا کرتا ہے۔ اب سرسری طور پر دیکھیں، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو مرد اور عورت میں ایک آدھ عضو کا فرق تھا اور داڑھی مونچھ کا فرق تھا۔ جو ہمارا علم ترقی کر رہا ہے تو معلوم ہو رہا ہے کہ ہر سیل جو ہے مرد کا وہ عورت کے سیل سے مختلف ہے، اور 50 ٹریلین سیلز ہیں، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلین۔ ہر سیل میں مرد کے، عورت کے ہر سیل میں تمام کے تمام ایکس ایکس کروموسومز ہیں، مرد کے ہر سیل میں ایک وائی کروموسوم ہے، ایک جوڑا ایکس وائی ہے۔ تو ذرا ضرب دیجیے 1/46 کو 50 ٹریلین کے ساتھ، کتنی بڑی فگر آئے گی۔ لیکن اوریجن کیا ہے؟ ایک۔ تو کنکلوڈ کیا گیا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ یس انڈیڈ ہی کین۔ یہاں بھی آپ دیکھیے، یہ ساری جو انسان کی تخلیق کا ذکر بھی اور یہ طرح طرح کے پودے، ان کا ذکر بھی، کنکلوژن کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے، اور جب وہ کان پھوڑنے والی آئے گی، یعنی ایک شور، اکثر تراجم میں ترجمہ کیا ہے جب وہ غل مچے گا، جب وہ شور ہوگا، مراد کیا ہے؟ قیامت کا شور۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ آج بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے نا، لیکن اس دن بھائی سے دور بھاگے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا۔ ترتیب بڑی زبردست ہے، یعنی خاندان میں سب سے پہلے بھائیوں کے درمیان بٹوارا ہوتا ہے، پھر بیوی کے جال میں پھنس کر ماں سے انسان جو ہے ماں کو ڈس اون کرتا ہے، باپ کو اون کرتا ہے، پھر
اور ذرا کچھ بات آگے بڑھتی ہے تو پھر باپ کو بھی ڈسون کرتا ہے، اپنی بیوی، اپنے بچے، مائی فیملی، اس کو لیتا ہے اور باقی سب کو چھوڑتا ہے۔ پھر جب طلاق ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو بچے پر لڑائی ہوتی ہے، عدالت اور کچہری کا کنڈا کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا میں نے رکھنا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا میں نے رکھنا ہے، وہ کہتی ہے اولاد میں رکھوں گی، وہ کہتی ہے اولاد میں رکھوں گا۔ لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا پریشان کن ہے کہ انسان بیٹے سے بھی دور بھاگے گا، بیوی سے بھی دور بھاگے گا اور بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے، اور ہر شخص کو ایک فکر دامنگیر ہوگی، ایک پریشانی لاحق ہوگی، ایک انگیجمنٹ ہوگی کہ جس میں وہ انگیج ہو جائے گا اور اسے سب بھول جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ اس کی پرورش، دیکھ بھال، پھر اس کا علاج معالجہ، پھر اس کی تعلیم، پھر اس کی شادی، اور پھر اس کے لیے گھر بنانا۔ یہ آپ غور کریں کہ ہم سب لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، کہ میں ایک چھت دے کے جاؤں اپنی اولاد کو۔ چھت نہیں دے کے جاؤں گا، ساری دنیا کہے گی لو جی ہمیں پاگل طرح کھا نہ چھڑیا، بچایا کچھ نہیں۔ ان کے لڑنے کے لیے ہم چھوڑ کے جاتے ہیں تاکہ جائیداد ہو اور وہ آپس میں لڑیں، لیکن بہرحال ساری فکر انہی کی ہے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو اس دن کیا ہوگا؟ ہم سب سے دور بھاگیں گے، ایک ہی فکر ہوگی کہ اللہ میں نے بچا لیا۔ دوسری صورت میں آیا ہے کہ انسان کہے گا کہ یا اللہ میری ماں کو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میرے سارے کنبے قبیلے کو دھر لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ اب اگر ہمارا آخرت پر یقین جتنا بڑھے گا یہ چیز ہمیں پیدا ہوتے چلی جائے گی۔ ہم اولاد کی یہ فکر تو کریں گے کہ اولاد جہنم کی آگ سے بچے، اس کو حکم بھی دیا گیا ہے سورۃ تحریم میں، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والا بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ حکم ہے ان کو بچانے کی فکر کرنا، لیکن ان کو بچاتے بچاتے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لینا، یہ کوئی سینسیبل اپروچ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں دو عمر بہت بڑے ہیں۔ ایک عمر آپ سب جانتے ہیں ان کو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ، پہلے حضرت ابوبکر، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور عمر ہیں بنو امیہ میں سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک امیزنگ شخصیت ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ان کی سیرت پر بھی گفتگو کروں گا۔ آج صرف ان کا آخری واقعہ، ان کی خاص بات یہ ہے خلافت جب ان کو ملی بنو امیہ کو تو انہوں نے جاگیریں بانٹ لیں سارے خاندان میں کہ یہ جاگیر اس کی، یہ جاگیر اس کی، یہ اس کی، یہ اس کی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے اس مسند پر بٹھایا، وہ امیر المومنین بنے، انہیں سب سے پہلا کام کیا کہ وہ سارے جو وثیقے تھے، اسٹامپ تھے، وہ سب منگائے اور کینچی سے ان کو کاٹ دیا، اور یہ کہا کہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی جاگیر ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب ساروں کی جاگیریں چھینی تو پھر اپنی بھی گئی، اگر پہلے دی بھی ہوئی تھی وہ بھی دے دی، دوبارہ بیت المال میں جمع کرا دی، تو بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہماری 8ویں جماعت کی عربی کی کتاب میں وہ سبق ہوا کرتا تھا کہ جب آخری وقت آیا تو ظاہر زمینی بستر ہوا کرتے تھے، تو لیٹے ہوئے تھے اور تمام بیٹوں کو جمع کیا، 11 بیٹے تھے ان کے، ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہا کہ بیٹو تمہارے رب نے تمہارے باپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا، ایک یہ کہ میں تمہارے لیے ڈھیلوں مال چھوڑ کے جاتا اور خود جہنم کا ایندھن بن جاتا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کروں اور خود جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تمہارے باپ نے دوسرے آپشن کو اختیار کیا ہے، السلام علیکم۔ تو اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے عیش و آرام کا سامان کرنا اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا، یہ کوئی سینسیبل اپروچ نہیں ہے۔
تو فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی وجوہ یومئذ مسفرہ. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے مسکراتے خوشیاں مناتے، چیئرفل. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی. جب انسان فریش ہوتا ہے، اچھے موڈ میں ہوتا ہے، چیئرفل ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ قیامہ میں آیا ہے کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور بہت سے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں. یہاں الفاظ کیا ہیں؟ بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بہت سے چہرے ہوں گے کہ جن پر گرد پڑی ہوئی ہوگی، ترہقوہا قطرہ، اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ وہی ہیں جو ناشکرے اور ڈھیٹ تھے، یا منکر اور ڈھیٹ تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے، ان کے انجام سے بچائے، ان لوگوں سے دور رکھے. اور وہ جو پہلی قسم ہے کہ جن کے چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اور ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہوئے ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. ہمیں بھی بچائے، ہماری اولاد کو بھی بچائے، ہمارے والدین کو بھی بچائے، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، دوستوں کو بچائے. لیکن سب سے پہلی فکر انسان کو اپنی کرنی چاہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات.